پاکستان کو مئی کی جنگ کے نتیجے میں شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ مارکہ حق دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا، جس میں حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ مارکہ حق آپریشن بنیانم مرصوص میں پاکستان عوام اور مسلح افواج کو بے مثال کامیابی ملی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ راولپنڈی میں مارکہ حق میں فتح کے حوالے سے تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے دشمن کے 26 سے زائد عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ شاہینوں نے دشمن کے جدید جنگی جہاز گرائے۔ شاہینوں نے دور حاضر کی طویل ترین نتیجہ خیز جنگ لڑی۔ دشمن کی جارحیت کا جواب قومی وحدت اور جرأت سے دیا گیا۔ شکست خوردہ انڈیا سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہوا۔ پاکستان نے خطے کے وسیع تر امن کی خاطر ثالثی کی پیشکش کو قبول کیا۔ پاکستان کے خلاف جارحیت اور خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرنا ہندوستان کا خواب ہے۔ بھارت کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے زیادہ ہے۔ دشمن جان لے پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں ہوں گے، بلکہ انتہائی خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ آج پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ روایتی جنگ کے محاذ پر ہزیمت اٹھانے کے بعد ہندوستان نے اپنی فرسودہ ریاستی دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کی حکمت عملی کو بتدریج تقویت دی ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ پاکستان کو روایتی میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے، چنانچہ اس نے ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لیا۔ یہ دہشت گردی نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ بھارت نے روایتی جنگ میں شکست کے بعد دہشت گردی کا سہارا لیا۔ دہشت گردی ہندوستان اور افغانستان کی سرزمین سے جاری ہے۔ افغانستان سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشت پناہی بند کرے۔ افغانستان اپنے ملک میں دہشت گردوں کے مراکز کو بند کرے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دہشت گردوں کے سرپرستوں کو واضح پیغام، خطاب میں بولے، قوم ہماری اور ہم قوم کی طاقت ہے۔ افواج پاکستان کے جوان دہشت گردی کے خلاف جنگ نہایت بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ جس طرح دشمن کو روایتی جنگ میں شکست فاش تھی، اسی طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بھی کامیابی سے خاتمہ کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ بھارت کے جبر سے آزادی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا ناگزیر ہے۔ کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے۔ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد اقوام عالم نے تسلیم کیا کہ پاکستان ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ آج دنیا میں ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ ہماری عسکری صلاحیت اور ٹیکنالوجی پر عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ مارکہ حق کے بعد دفاعی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ باہمی سلامتی کی جانب اہم قدم ہے۔ پاکستان ذمہ دارانہ سفارتکاری کے ذریعے تاریخی مذاکرات میں کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا کو ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستان کی کوششوں کو دنیا سراہ رہی ہے۔ پاکستان کی ثالثی نے عالمی قوتوں کو اعتماد دیا۔ پاکستان پر اعتماد کرنے پر امریکہ اور ایران کی قیادت کے مشکور ہیں۔ پاکستان نے لبنان میں جنگ بندی کرانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان فلسطینیوں پر جبر کے خاتمے کے لیے بھی کردار ادا کرتا رہے گا۔ مارکہ حق کی عظیم الشان فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سے دو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی بھی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے دو اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے فیلڈ مارشل کو سلامی پیش کی۔ یوم مارکہ حق دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تجدید عہد کا دن۔
صدر مملکت کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین. فیلڈ مارشل کے جرأت مندانہ فیصلے مارکہ حق کی کامیابی میں کلیدی قرار. اپنے پیغام میں آصف علی زرداری نے کہا، پاکستان ذمہ دار اور متصد ریاست ہے. ہم نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور مگر متوازن جواب دیا. پاکستان خطے میں توازن اور استحکام کی علامت بن کر ابھرا ہے. ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا. وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل نیول چیف کو دلیرانہ قیادت پر خراج تحسین. کہا، مارکہ حق میں پاکستان نے فیصلہ کن برتری حاصل کی. پاکستان نے آزمائش کی گھڑی میں دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا. کسی بھی جارحیت کا فوری، مؤثر اور ہمہ جہت جواب دیا جائے گا. ہم اپنی سرحدوں کے دفاع اور تحفظ کے لیے پرعزم اور مکمل طور پر چوکس ہیں. یوم فتح پر فیلڈ مارشل، ایئر چیف، نیول چیف کی قوم کو مبارکباد. ISPR کے مطابق مارکہ حق قوم کی تاریخ میں اہم سنگ میل بن گیا. مارکہ حق کی کامیابی نے قومی اعتماد کو مضبوط کیا. یہ دن قومی عزم، عسکری مہارت اور حکمت عملی کی پختگی کی عکاسی کرتا ہے. مارکہ حق کے دوران دشمن کو عالمی سطح پر رسوائی اٹھانا پڑی. مارکہ حق میں دشمن کی سازشوں کو بے نقاب کیا. دہشت گردی اور ہائبرڈ چیلنجز کے باوجود افواج نے اعلیٰ صلاحیت دکھائی. زمینی، فضائی، بحری، سائبر محاذ پر افواج نے آپریشنل صلاحیت کا مظاہرہ کیا. مسلح افواج پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ ہیں اور قوم سے لازوال رشتے کو فخر سے نبھا رہی ہیں. کراچی میں پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں مارکہ حق کی تقریب کا انعقاد. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، ملک کی تمام سیاسی طاقتیں دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. مارکہ حق نے دشمنوں کو واضح پیغام دیا کہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا پاکستان بھرپور جواب دے گا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے کہا، پاک بحریہ ملک کی سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. پاکستان کی سلامتی اور استحکام ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. ہم نے کئی گنا بڑے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. پاکستان امن اور باہمی احترام کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے. ہم سے قائم وطن کی ناموس، ہم ہیں بنیان مرصوص. کوئٹہ میں جشن فتح کی پروقار تقریب کا انعقاد. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی خصوصی شرکت. اعلیٰ عسکری و سول حکام، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. پاکستان کے عظیم الشان فتح پر ڈاکیومنٹری دکھائی گئی. تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، مسلح افواج نے بھارت کا خطے کی طاقت ہونے کا غرور خاک میں ملا دیا. دشمن کو دوبارہ کبھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی. ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. نامور گلوکاروں نے ملی نغمے گا کر شرکاء کے لہو کو گرمایا. مارکہ حق میں تاریخی کامیابی کا جشن. شہر شہر ریلیاں، ملک بھر میں تقاریب. پاک فوج سے بھرپور یکجہتی کا اظہار. ملک بھر میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام. گلگت میں یادگار شہداء پر شاندار تقریب کا انعقاد. وزیر اعلیٰ کی شرکت میں مہمان خصوصی نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. ملتان میں سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے ریلی نکالی گئی. آزاد کشمیر کے شہروں مظفر آباد اور وادی نیلم میں جگہ جگہ تقریبات، پرچم کشائی اور ریلیاں. وادی نیلم میں پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. اچ شریف میں دلہا بارات سے پاک افواج زندہ باد ریلی میں پہنچ گیا. گوجر خان، وہاڑی، ٹھڑپالکر اور کنکوٹ میں ریلیاں. ایبٹ آباد، وزیر آباد، کلورکوٹ اور دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں. ایران واقعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے. ہمیں بہت جلد ایران کی طرف سے خط موصول ہونے کی توقع ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر امید. پروجیکٹ فریڈم پھر شروع کرنے کی دھمکی. کہا، اس بار پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا. فرانسیسی چینل LCI سے گفتگو میں کہا، ایران مذاکراتی عمل کو طول دے رہا ہے. یہ نہیں جانتے، یہ جلد واضح ہو جائے گا. روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی میں توسیع اچھی بات ہے. امریکی صدر نے اپنے حق میں سروے بھی شیئر کر دیا. بولے، اہم یہ ہے کہ امریکی کیا چاہتے ہیں. 53% امریکی جنگ جاری رکھنے کے حامی ہیں. ایران کو ایٹمی ہتھیار بننے سے روکنا اہم ہے. سروے میں 60% امریکیوں کا کہنا تھا کہ ایران کو ایٹم بم نہ بنانے دیں.
امریکی قرارداد کے حامیوں کو ایران کا انتباہ سربراہ ایرانی پارلیمنٹ نیشنل سیکیورٹی کمیشن ابراہیم عزیزی کہتے ہیں امریکی قرارداد کی حمایت کے سنگین نتائج ہوں گے. حامی ملکوں کے لیے آبرائے ہرمز مستقل بند ہو سکتی ہے. بحرین اور دیگر ملک خطرہ مول نہ لیں. قرارداد امریکہ نے سلامتی کونسل میں پیش کی. امریکی قرارداد آبرائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول کے خلاف ہے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت اور قطر قرارداد کے حامی ہیں. روس نے امریکی قرارداد کے مسودے کو جانبدارانہ قرار دے کر مسترد کر دیا. کہا ہے ایسی قرارداد کی حمایت نہیں کر سکتے جو خطے میں کشیدگی کی بنیادی وجوہات خصوصاً امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کو نظر انداز کرتی ہو. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف کی میامی میں قطری وزیر اعظم سے ملاقات. ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی کوششوں پر بات چیت. امریکی میڈیا کے مطابق ملاقات ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ڈیل تک پہنچنے کی کوششوں کا حصہ ہے. سمجھتا ہوں یوکرین تنازع ختم ہونے والا ہے. امید ہے ایران تنازع بھی جلد ختم ہو جائے گا. روسی صدر ولادیمیر پوتن کا بیان. کہا سلوواکیہ کے وزیر اعظم روبرٹ فیکو نے بتایا کہ یوکرینی صدر زیلنسکی ذاتی طور پر مجھ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں. ہم معاہدہ طے پانے پر ہم تیسرے ملک میں ملاقات کر سکتے ہیں. بات چیت میں سہولت کاری کے لیے امریکہ کے شکر گزار ہیں لیکن یہ روس اور یوکرین کا معاملہ ہے. روس چین کے ساتھ اہم گیس اور تیل کے معاہدے کے قریب ہے. پاسداران انقلاب نے آئل ٹینکرز پر حملے کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی. ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے. IRGC ایروسپیس فورس کے کمانڈر نے کہا پاسداران انقلاب کے میزائل اور ڈرون خطے میں امریکی اہداف اور جار دشمن کے جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں. دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی جاری ہے اور 58 تجارتی جہازوں کو واپس بھیج دیا گیا. ایران کی بندرگاہوں سے آنے جانے والے تمام بحری جہازوں کو روکا جا رہا ہے.